بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ان 5 چیزوں کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو سکتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے، زیادہ غمگین رہنے سے، نہار منہ ٹھنڈا پانی پینے سے، ڈالڈا گھی زیادہ استعمال کرنے سے، جسم کی چربی زیادہ بڑھنے سے۔ 3 چیزوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے: بد نظری کرنے سے، ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے اور کھانے کے دوران موبائل وغیرہ دیکھنے سے۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے اور ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ انڈے کو ابال کر اس کا بچا ہوا پانی بچوں کو پلا دیں، اس سے بچے جلدی بولنے لگ جائیں گے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جس کو لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنیں۔ اگر معدے کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو، اور اگر دل کے مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر چکنائی کم سے کم ہو۔ کہا جاتا ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی بڑھوتری زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ گھر کے فرش پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں، ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ہاتھوں میں موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرنا اور بات کرتے وقت آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے۔ کھیرا کھایا کریں، سانس کی بیماری نہیں ہوگی اور موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ سیب کا سرکہ دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک بڑھاتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑوں کا درد بھی غائب ہو جائے گا۔ سردیوں میں نیم گرم پانی زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو دل کی بیماری کا خطرہ کم سے کم ہوتا ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی اور کپڑوں سے ہر قسم کے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا نہ صرف یہ کہ سر درد کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے جسمانی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا ہر وقت کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پیئے ورنہ اور زیادہ الٹی آئیں گی۔ کھیرا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم جتنے خوش رہیں گے ہم کو اتنی ہی نیند کی کم ضرورت پیش آتی ہے؟ اپنا مقصد وقت سے پہلے دوسروں کو نہ بتائیں ورنہ آپ کی موٹیویشن کم ہو جائے گی۔ پھٹکری کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکے ہوئے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، زیادہ پانی استعمال کرنے سے سکن کی خوبصورتی بڑھتی ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے اور گردے بھی تندرست رہتے ہیں۔ چقندر بدن سے چکنائی کو دور کر دیتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کسی کو صرف 2 یا 3 لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پاؤں تک چھو کر لے جائیں اور اس حالت میں تقریباً 5 منٹ تک رکھیں، جسم سے ہر قسم کی سستی اور تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے مٹھی بھر کالے چنے کھا لیں تو آپ کو سونے کے دوران بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گی۔ جن لوگوں کو بھول جانے کی پرابلم ہو وہ شلجم کی سبزی بنا کر زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولیں گے۔ ناظرین، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن اور جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر سب کے ساتھ
मिलाना चाहते थे। उन्होंने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशारा किया कि नमाज पूरी कर लो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा डाल दिया। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात उसी दिन हो गई। नाज़रीन, रात को बाल बांधकर सोने से बालों पर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती है और बाल गिरने लगते हैं। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होता। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमज़ोर होती है और बातें भूलने लगती है। गुलाब का फूल सूंघकर सोने से नींद बेहतर और सुकून की आती है। निहार मुंह रोज़ाना 1 गिलास नीम गर्म पानी पीने से मैदा तवाना और फिट रहता है। सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल किया करें। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के मदद से लगाएं, दर्द खत्म हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके 1 चम्मच चाट लिया करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हैं तो अपना खाना कम कर दें। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर पी लिया करें। नींद जल्दी आएगी और पेट की सफाई हो जाएगी। अखरोट होठों की खूबसूरती के लिए फ़ायदेमंद है। मीठे मशरूबात ज़्यादा पीने से बदन में पानी की कमी का बाइस बनते हैं। बिला वजह ज़्यादा खाना खाने से परहेज़ किया करें। ज़्यादा खाने से बदन सुस्त हो जाता है और इंसान मोटापे का शिकार हो जाता है। अगर आप अपने बदन से चिकनाई खत्म करना चाहते हैं तो पेट की चर्बी पिघलाना चाहते हैं तो दलिया और अंगूर खाएं। नाज़रीन, मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता, क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है। जोड़ों और घुटनों में दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। रोज़ाना खाने के साथ नींबू निचोड़कर खा लें, आपका हज़मा बेहतरीन हो जाएगा। तले हुए आशिया के इस्तेमाल से अगर बदहज़मी हो जाए तो अजवाइन के इस्तेमाल से बदहज़मी दूर हो जाएगी। अचानक दाँत का दर्द होने लगे तो दाँत के नीचे अदरक का टुकड़ा रख ले, दाँत का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। गुलाब की खुशबू बीमारी की कमी दूर करने में बहुत मुफीद होती है। अच्छी सी खुशबू इस्तेमाल करना बीमारी की कुव्वत को बढ़ाती है। सुबह के वक्त रोज़ाना वॉक करने से आपकी उम्र बढ़ती है और जिस्म बीमारियों से पाक रहता है। करेले की सब्जी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। करेला खून को साफ करता है। बदन में एलर्जी बढ़ जाए तो नीम गर्म पानी पी ले और नीम गर्म पानी से नहा ले। नाज़रीन, पिस्ता खाएंगे तो दिल की धड़कन हमेशा कंट्रोल में रहेंगी। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए उनको दवाइयाँ देने के बजाय सौंफ रोज़ाना खिलाएं। बैतुल खला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे खारिश जैसी बीमारियाँ आती है। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हो तो रात को खजूर में दूध भिगोकर रख दे और सुबह के वक्त निहार मुंह खाए, चंद दिन में मोटे हो जाएंगे। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों की सफाई के लिए बेहतरीन काम करता है। सरसों के फूल की खुशबू सूंघने से दिमाग की रगें तेज हो जाती है। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। जिन लोगों का दिल बार बार खराब होता है या उल्टी आती है वह इलायची चबाते रहा करे, यह मसला खत्म हो जाएगा। रोज़ाना निहार मुंह अजवा खजूर खाए, यह जिगर और पेट के कैंसर को रोकने में बहुत मुफीद चीज़ है। 5 चीज़ें तुम्हारी सेहत की दुश्मन है। तकिया लगाकर सोना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के बाद पानी पीना और बाजार की चीज़ें ज़्यादा खाना। हाथ की छोटी उंगली पर जैतून का तेल लगाकर आँखों के बाहर की तरफ मालिश करने से आँखों के गिर्द निशानात और हल्के दूर हो जाएंगे। शहद में अनार शामिल करके खा लेने से बदन की कमजोरी दूर हो जाती है। टमाटर रोज़ाना खाने से दिल की नली कभी बंद नहीं होती। लकड़ी के फर्नीचर पर अगर कीड़ा लग जाए तो डीजल लगाने से कीड़ा फौरन खत्म हो जाएगा। मिट्टी के प्याले में ऊटनी का दूध नीम गर्म करके पीने से बदन में ताकत आती है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हो तो बकरी का दूध रोज़ाना मिट्टी के बर्तन में पिया करें। सच बोलना बात बताने का बेहतरीन तरीका है और आला दर्ज का एहसान है। सच्चाई एक अच्छा वसीला है
اور معافی دینا نہایت اعلیٰ فضیلت ہے۔ ناظرین، کریلے کا رس جلد پر لگانے سے جلد ہمیشہ فریش رہتی ہے۔ کریلا شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت مفید ہے۔ رزق کی تنگی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، اس کا گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو ایک تولہ سابودانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا لیا جائے تو 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظر سے مت دیکھو کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ کھجور کھانے سے کمر مضبوط ہوتی ہے، دل اور دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ کچے چاول گردوں میں پتھری پیدا کرتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے دماغ کمپیوٹر جیسا تیز چلے گا۔ کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، واش روم اور غسل خانے سے داغ دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر صاف کر لیں، تمام داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے آپ کا پیٹ صاف رہے گا۔ آلو بخارا چہرے کی خوبصورتی کے لیے مفید ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ سردیوں میں نہار منہ ہمیشہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں، کیونکہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے یا نظر کمزور ہو تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لیں، اس سے نظر بھی تیز ہوگی اور دھندلا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ جیرا کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اصل یہ نہیں کہ آپ کو دنیا کی کون سی نعمت ملی اور کون سی نہیں ملی، بلکہ اصل یہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے کے وقت اور کسی نعمت کے نہ ملنے یا چھین جانے کے وقت آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے۔ شکر و صبر اور رضا بالقضا حاصل ہے یا نہیں، ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک ضرور استعمال کیا کریں۔ بکری کے دودھ کو سرسوں کے تیل میں ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، بال انشاءاللہ جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو صبح روزانہ دودھ میں سابودانہ بنا کر کھا لیا کریں۔ امرود کے بیج کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو کالا یرقان ہو وہ پودینے کے پتے چبا لیا کریں، یرقان کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ گنے کا رس پیا کریں۔ دودھ کو گاڑھا کرنا ہے تو اس میں چند دانے کشمش ڈال دیں، اس سے دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ ناشتے میں روزانہ کھجور کھا لینے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔